عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور عصر مصطفیٰ یعنی برداشت، تحمل مزاجی، حلم، جلد بازی نہیں، جلدی نہیں، تندی نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بات کرو، گفتگو کرو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، یا ہماری مان لو یا ہمیں منوا لو، یا ہمیں قائل کرو یا ہماری بات کو مان لو۔ میں وضو ایسے کرتا ہوں، میرا بھائی ایسے کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت سے ایسے کر رہا ہے، میں بھی قرآن کی آیت سے ایسے کرتا ہوں۔ آیت ایک ہی ہے وضو کی، کوہنیوں کو دھونے والا مسئلہ ہی ہے نا صرف، اور مسح کرنے والا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے بھائی سر کا مسح کرتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیر اور سر کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، لہذا مسح کے ساتھ پیر اور سر کا ذکر ہے تو پیروں کا مسح ہوگا، پیر دھلیں گے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات پیروں کے دھونے سے وضو شروع کرتے ہیں، نہیں، ہم پیر دھونا ہمارے وضو کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب جوتے اتاریں گے، موزے اتاریں گے تو بدبو ہے، تو جی وضو کے لیے پہلے پیر دھو لو۔ یہ مقدمہ وضو ہے کہ اپنے بدن کو وضو کا حصہ نہیں ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ، اگر صاف ستھرے پیر ہیں، پاک ہیں، تو کیا ضرورت آ رہی ہے پہلے دھونے کی؟ تو پیروں کے دھونے سے ہمارا وضو شروع نہیں ہوتا، چہرے کے دھونے سے ہمارا، سب کا جیسے ہے، جیسے قرآن کی آیت۔ اسی قرآن سے میرے بھائی وضو کرتے ہیں، اسی قرآن سے شیعہ وضو کرتے ہیں۔ تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر فرق ہے۔ الی الکعبین، وہ الی بمعنی انتہا لیتے ہیں، اور ہم الی بمعنی مع لیتے ہیں۔ یعنی الی بمعنی مع کہ کوہنیوں سمیت دھو، وہ کہتے ہیں کوہنیوں تک دھو۔ کوہنیوں تک کے معنی میں تو پھر یہاں سے دھولے گا، تک یہاں بنے گا، کوہنی تک بنے گا تو الٹا ایسے دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوہنیوں سمیت دھو تو یہاں سے شروع ہوگا۔ تو وہ الا کے معنی ماں کے بھی ہیں، الا کے معنی انتہا کے بھی ہیں۔ وہ انتہا کے لیتے ہیں، ہم ماں کے لیتے ہیں۔ اسی طرح 3 طلاقوں والا مسئلہ، ہم کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر 30 دفعہ بھی شوہر بیوی کو کہہ دے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، 30 دفعہ بھی کہہ دے تو 1 دفعہ شمار ہوگی، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دفعہ اگر ایک مجلس میں کہہ دیا تو 3 شمار ہو جائیں گی، 2 دفعہ کہا تو 2 شمار ہوں گی، 1 دفعہ کہا تو 1 دفعہ شمار ہوگی۔ ہم ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھے، گفتگو یہی ہو رہی تھی، میری بات بھی تھی، ہمارے بھائی کی بات بھی تھی، مفتی صاحب کی۔ جب وقفہ آیا تو کہنے لگے مولانا بات آپ صحیح کر رہے ہیں مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا مولانا مجھے ایک جملہ ہدیہ کرنے دیجئے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ تو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ والی بحثیں علمی بحثیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے پیار محبت سے حل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نماز میں سجدگاہ رکھتے ہیں نا، تو ہم سجدگاہ کی پرستش نہیں کرتے، ہم مٹی کا ڈھیلا یا کربلا کی خاک شفا کو سجدہ نہیں کر رہے۔ السجود علی الخمرہ یا للخمرہ، السجود للتراب یا علی التراب۔ اگر ہوتا نا للتراب تو پھر ہم آگے رکھتے اور اس کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے سر رکھتے، اور ہم سجدگاہ کو سجدہ کرتے، یعنی اس کے لیے سجدہ کرتے، تو یہ شرک ہو جاتا۔ بھائی بت پرست ہے نا، وہ بت آگے رکھتے ہیں، اس کے آگے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، بت پر سر تھوڑی رکھتے ہیں۔ ہم سجدگاہ پر سر رکھ رہے ہیں، سجدگاہ کے لیے سر نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر تو حدیث ہے کہ نبی کے جیب میں مٹی کا ڈھیلا اور ٹھیکرا ہوتا تھا۔ سرکار جب بھی نماز پڑھتے تھے جیب سے وہ مٹی کا ٹھیکرا نکالتے تھے، پختہ مٹی کو گوندنے کے بعد مٹی میں پانی ملا کے جب سکھا دیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی نا مٹی، اسے کہتے ہیں ٹھیکرا، ٹھیک ہے۔ سرکار اپنی جیب میں رکھتے۔ سنت مصطفیٰ ہے مٹی پہ سجدہ کرنا۔